ہیں جاگو لاہور میں، تو اب کچھ بات کرتے ہیں موسم کے حوالے سے۔ تو لاہور میں دسمبر اور جنوری کی بارشیں تقریباً مکمل طور پر غائب رہی ہیں، اور اس کی ذمہ داری صرف قدرتی عوامل پر ڈالنا غیر معقول ہے۔ بارش نہ ہونے سے زمینی نمی کم ہوئی اور فضا میں اسموگ کے ذرات تاحال موجود ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی فضا کی آلودگی اور پانی کی قلت کے بارے میں بروقت اقدامات نہیں کیے جا سکے ہیں، مگر مصنوعی بارش کے کم از کم 1-2 اسپیل کروا کر صورتحال بہتر کی جا سکتی ہے، کیونکہ سردی کے ساتھ بڑھتی اسموگ نہ صرف صحت کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے بلکہ لاہور کی انتظامی کمزوری کا بھی واضح ثبوت ہے۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے ڈاکٹر منور ثابت سے، جو ماہر ماحولیات ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، لاہور میں دسمبر اور جنوری کی بارشیں نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ نومبر کو بھی شامل کر لیں۔ جی اچھا، نومبر جو ہوتا ہے وہ قدرتی طور پہ کم بارش والا مہینہ ہوتا ہے، لیکن جو پاکستان ایک ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کر چکا ہوا ہے، اس بلا کا نام ہے مصنوعی بارش، جو کہ نام کی مصنوعی ہوتی ہے لیکن ہوتی تو حقیقی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ 5 نومبر ایک ایسا دن آیا تھا کہ جس دن آپ لاہور میں بارش کر سکتے تھے۔ اس کے بعد 17 دسمبر آیا تھا، اور سب سے جو آخری ہے وہ یہ آپ کا 31 دسمبر کو آپ نے پورے پنجاب سے کم از کم یہ خبریں سنی ہوں گی کہ بارش ہوئی ہے مختلف شہروں میں، لیکن لاہور اس دن بھی محروم رہا ہے۔ یہاں پر میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ جتنی دیر بارش نہیں ہوتی اتنی زیادہ آلودگی اور سموگ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی مواد سڑکوں پر، سڑکوں کی سائیڈ پر پڑا ہوتا ہے، وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے مزید سوکھا ہو جاتا ہے، جسے آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ چھڑکاؤ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ پلس ایک بات جو ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب مثلا نومبر بھی گزر گیا، دسمبر بھی گزر گیا، تو کیا ہوگا کہ آپ کے جو درختوں کے پتے ہیں ان کے اوپر مٹی کی باقاعدہ باریک تہ چڑھ جاتی ہے۔ اب درختوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے آکسیجن پیدا کرنی ہوتی ہے، CO2 کھانی ہوتی ہے، تو اب وہ چونکہ اپنا فنکشن پورا نہیں کر پاتے تو اس سے شہر کے اندر آکسیجن کی مقدار بھی متاثر ہوتی ہے اور CO2 بھی بڑھ جاتی ہے۔ رائٹ۔ اب قدرت کی ایک ایوریج ہوتی ہے، مطلب اب ہم اس کو نہیں بدل سکتے کہ مثلا اگر آپ ایوریج نکالیں لاہور شہر کی تو نومبر میں 1-2 بارشیں ہوتی ہیں، لیکن دسمبر میں بارش ضرور ہوا کرتی ہے۔ اب چونکہ گلوبل پیٹرن ہی بدل گیا ہے، بدلا ہی نہیں، تباہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اگر ماضی کی بات کریں، ہمارے بچپن کی بات چلو کر لیں، تو تب تو نومبر میں اتنی سردی ہوتی تھی، رائٹ، بہت اچھا سوال، دسمبر میں تو بارشیں ہو رہی ہوتی تھی۔ بہت اچھا سوال ہے۔ سمپل سی بات ہے کہ جیسے جیسے سبزہ کٹتا جائے گا اور کنکریٹ آتا جائے گا، ویسے ویسے اس علاقے کا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا۔ بڑی بیسک بات ہے، اور اس کا شکار سب سے زیادہ جو ہے وہ شہر ہوتے ہیں۔ شہروں کو میڈم جغرافی کی زبان میں گرم جزیرے کہا جاتا ہے۔ پہلے گرم جزیرے کہا جاتا تھا، اب گرم پلس آلودہ جزیرے کہا جاتا ہے۔ سو ہم جب بڑے شہر میں ویسے تو آتے ہیں تگ و دو کے لیے کہ ہماری زندگی بہتر ہوگی، ہمیں اپرچونٹیز ملیں گی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ شہر کا درجہ حرارت اور پولوشن کا لیول دونوں ہائی ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بارش نہ ہونے سے سردی کے دورانیہ درجہ حرارت پر کیا اثر پڑا ہے؟ لازمی بات ہے، سردیوں میں کے پیٹرن پر 2 تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ایک تو سردیوں کا دورانیہ کم ہو رہا ہے، اور دوسرا سردی کی جو شدت ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 3 سال یا 4 سال پرانی بات ہے کہ لاہور شہر میں ایسا ٹائم بھی میڈم گزرا ہے کہ دسمبر کے مہینے میں بھی لحاف یا کمبل کے ساتھ لوگوں نے ہلکے پنکھے چلائے تھے۔ موسم اس حد تک تباہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو بارشیں اگر نہیں ہوتی تو سردی کا کیا دورانیہ ہوگا؟ سردی کے دورانیہ میڈم اگر کم بھی ہو جائے تو اس سے تو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا زیادہ بھیانک فرق یہ جو آلودہ اور زہریلی یہ سموگ
یعنی یہ زہریلی ہوا یا زہریلی دھند ہے جتنا یہ ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ہم ظاہر ہے اپنے آپ سے سیکھتے ہیں. ایک دن صرف میں ایکسپوجر میرا ہو گیا باہر رات کے وقت. ہاں ایک بات میں شہریوں کو بتاتا چلوں کہ ہم جتنی بہتری کی بات کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ رات کے وقت اپنی نقل و حرکت ہو سکے تو بند کر دیا کریں. میں یہ واضح کر دوں دوبارہ دیکھنے سننے والوں کے لیے کہ رات کے وقت سموگ یا آلودگی کا جو لیول ہے وہ کم از کم ڈبل ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنا مواد اوپر کی طرف گیا ہوتا ہے وہ ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے وہ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. انٹل انلیس بہت ناگزیر صورتحال نہ ہو, آپ نے کو بہت ناگزیر ہے آپ کا جانا, اس کے علاوہ لاہور میں باہر نہ رکھیں, باہر نہ نکلا کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ ساڑھے تے نہ رہنا جاگتے رہنا, تو سارا کام جو ہے حکومتوں پہ نہ ڈالیں, حکومتوں کی اپنی ترجیحات ہیں. لیکن یہ ابھی آپ کو شاید پتہ چلا ہوگا, خبر یہ تھی کہ پاکستان نے سنڈے والے دن گلگت چترال والی سائیڈ پہ نا مصنوعی بارش کا تجربہ کیا جی, اور کامیاب رہا, بہت زیادہ کامیاب. ڈاکٹر صاحب یہ افیکٹو ہوتی ہے مصنوعی بارش؟ میڈم اس کا نام مصنوعی ہوتا ہے, ویسے تو برسنی ہوتی ہے کیونکہ یہ اس کا اصل نام ہے مین میڈ. اب دیکھیں میں نے آپ کو 3 تاریخیں بتا دی, 5 نومبر, دوسرا آلموسٹ 17 نومبر تھا, بوندا باندی ہوئی تھی, اور یہ 31. اب آپ 3 بارشیں بڑا آسانی سے کر سکتے تھے, اس سے آپ کے درخت دھل سکتے تھے, اس سے آپ کی گرد جو ہے وہ نیچے بیٹھ سکتی تھی, اور ابرم یہ جو اتنی زہریلی فضا ہے اس کے اندر 50-60% تک کمی آ سکتی تھی. تو ڈاکٹر صاحب اب آج کل فضا میں سموگ ہے یا یہ دھند ہے؟ سموگ ہے, یہ اس سے نہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. وہ جو پرانی باتیں ہیں نا کہ جی سموگ کے فوگ کے دن ہیں, چائے پیتے ہیں, کافی پیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, خدا را گھروں کے اندر رہے, اس کے اندر آلودگی موجود ہے, یہ سموگ ہی ہے, فوگ والے دن جا چکے ہیں. ویری رائٹ, ویری رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب لاہور کو درپیش چیلنجز, موسمیاتی چیلنجز کیا ہو سکتے ہیں آگے؟ میڈم اس سے زیادہ کیا چیلنج ہوں گی کہ آپ کی سانس جو ہوا ہے, مثلا ایئر کوالٹی انڈیکس ہم نے ساؤتھ ایشیا نے جو اپنا مقرر کیا ہوا ہے وہ 50 ہے, حالانکہ عالمی اداروں پہ اگر آپ جائیں تو وہ 30 کہتے ہیں. آپ نے پہلے ہی اس کو 40% زیادہ پہ رکھا ہوا ہے. جب وہ 300, 350, 400, اچھا اب یہ 400 کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی, یہ 400 آ رہا ہے جہاں آپ نے آلہ لگایا ہوا ہے. ذرا آپ رات کے وقت کا کیلکولیشن تو دیں لوگوں کو, تو لوگوں کو پتہ چلے. اب مثال کے طور پہ یہ چونکہ اس پورے خطے کا جھگڑا ہے, رونا ہے, انڈیا کے اندر جو ان کی فنی نیوز ہے, یعنی اسے کہتے ہیں بیوٹی آف دا ٹریجڈی, کہ المیہ کی خوبصورتی دیکھیں. وہاں پر وہ کیا کر رہے تھے کہ جہاں پر ان کے آلے لگے ہوئے تھے نا سموگ مانیٹرنگ کے, اس کے قریب انہوں نے وہ سموگ گن لگا دی ہوئی تھی تاکہ یہاں پر آلودگی جو ہے وہ کم آ جائے. مثلا یہ ایسی ہے کہ ایک بندے کو 104 بخار چڑھا ہوا ہے, تو آپ اس کی کلائی پہ یہاں برف لگانے کے بعد فوراً تھرمامیٹر. ہماری بھی تو حکومت کہتی ہے کہ بھارت سے جتنی بھی فضائی آلودگی ہے وہ بھارت سے آ رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, بھارت اس سلسلے میں بہت بڑا, ایک تو ہماری روایتی ان کے ساتھ جو چپکلش یا دشمنی وہ ہمارا ہے ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے بہت بھدا کام کیا ہے, وہ میں بتاتا چلوں. 27 یا 28 اکتوبر تھا. اچھا مصنوعی بارش کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے بادل آئے ہوں, ہوا میں نمی موجود ہو, درجہ حرارت کم ہو. تو انہوں نے کیا, ان کو اب بندہ کہے کہ انہوں نے ایسے دن بارش کا تجربہ کر کے 3 کروڑ روپیہ انڈین جو ہے وہ ضائع کر کے, جو ہمارا 9 کروڑ روپیہ بنتا ہے, اور چپ کر کے بیٹھ کے عوام کو بیوقوف بنا دیا. دیکھیں جی ہم نے تو کوشش کی تھی, بارش ہوئی نہیں ہے. تو بھئی اب آپ پہلے وہ پری کنڈیشن ان حالات کو تو دیکھیں. اچھا پھر ہوا کا یہ ہوتا ہے کہ, لیکن یہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتے. لاہور کی طرف سے, انڈیا کی طرف سے جو آلودگی آتی ہے وہ بارڈر کے آپ کے شہروں کی طرف آئے گی. مثال کے طور پہ آپ کا فیصل آباد شہر جائیے تو بہت زیادہ آگے گیا ہے, تو آپ کو اپنے مقامی. ہاں اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے, وہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نا دھواں دینے والی گاڑیوں پہ کریک ڈاؤن کریں. جس طرح ہیلمٹ کی ہماری گورنمنٹ تو کر رہی ہے نا. نہیں, ابھی آپ باہر جائیں, آپ کو بغیر ہیلمٹ کے شاید ہی کو بندہ نظر آئے گا, لیکن دھواں دینے والی گاڑیاں, اور خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹیشن کی بسیں چلتی ہیں اور ٹرک چلتے ہیں, آپ کبھی ان کے حالات دیکھیں, ان کے حالات اب بھی وہی ہیں.
اور یہ جو اسموک گنز ہمارے لاہور شہر میں چل رہی ہیں ان کے استعمال کو تھوڑا سا بہتر کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پانی سڑکوں پر نہ چھڑکاؤ کریں، ویسے یہ درختوں پر کریں تاکہ درختوں کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو، یا جن جگہوں پر فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ماربل کی فیکٹری ہے یا بہت دھواں دینے والی، تو اس علاقے میں اگر آپ سموک گن کو آپریٹ کریں گے تو اس میں چانس ہوتا ہے کہ وہاں پر آلودگی نیچے جاتی ہے۔ ویسے اوورآل سموک گن سے شہر کی صورتحال بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بارش کی کمی کس طرح زرعی پیداوار اور پانی کی دستیابی لازمی بات ہے جی، اثر کسان انداز کو زمین کے بعد دھوپ چاہیے ہوتی ہے اور دھوپ کے بعد اس کو جو ہے وہ پانی چاہیے ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ اب یہ وہ سوال ہے جو کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کے پاس بڑے لگے بندے سوال ہوتے ہیں کہ جی خرچہ اتنا آتا ہے۔ ویسے آپ کی گورنمنٹ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ جی 30 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم نے لگا دیا ہے سموک کے خاتمے پہ، جس میں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں پر گھومتے پھرتے ہیں۔ میرے حساب سے بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے ان کی، ان کو 31 دسمبر کا جو صورتحال ہے اس کو کیچ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا جو سوال ہے، آپ کا سوال بفٹنگ یہ ہے کہ جب آپ مصنوعی بارش کر لیتے ہیں یا مین میڈ بارش کر لیتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی آلودگی نیچے جاتی ہے بلکہ آپ کی زمین کو جتنے پیسے آپ نے لگائے ہوتے ہیں تقریباً اتنے پیسوں کا پانی بھی آپ کی زمین کو مل جاتا ہے، ریچارج ہو جاتا ہے اور آپ کے کسان کی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں 2 ماہ سے اگر لاہور اور اس کے سراؤنڈنگ میں بارش نہیں ہوئی تو آپ خود اندازہ کریں کہ گندم کی فصل کو متاثر ہونے کا کتنا خدشہ ہوتا ہے۔ لیکن اب حکومت کو کیا کہیں گے کہ وہ اسموک کو کس طرح سے کنٹرول کرے، کیا انیشیٹو لے کے آئے؟ اور میڈم وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ سارا شہر ہی سنن تو انکاری سی میں گا کے ترانہ کی کرتا۔ اب اتنی ایفرٹس ہوئی ہیں، اب دیکھیں نا آپ کی پاکستان کی جو اپنی صلاحیت ہے، آرمی ایوییشن جنہوں نے ابھی تجربہ کیا ہے دسمبر یہ اتوار والے دن، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ لک بزی ڈو نتھنگ سے باہر آئیں اور دھواں دینے والی گاڑیوں پر کریک ڈاؤن بڑھائیں، اور جب جہاں جس دن موقع ملے خدارہ یہ بارش کر لیا کرے۔ یہ تقریباً 75-80 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ اب تو آپ خود بھی دسترس اس پہ حاصل کر چکے ہیں، آپ کے جو مقامی محکمے ہیں وہ مکمل اس پر عبور حاصل کر چکے ہوئے ہیں۔ تو انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے یا اتھارٹی ہے اور جو انوائرمنٹ کی سیکٹری شپ ہے جو بھی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو جاگنا چاہیے۔ اچھا، ان کو یہ سوچ کے جاگ جانا چاہیے کہ وہ بھی اسی شہر میں رہ رہے ہیں۔ اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں ایئر پیوریفائر لگا لیں گے، اے سی چلا لیں گے، تو ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نہیں، وہ اب بھی، کیونکہ ان کے گھر میں جو اناج آئے گا، سبزی آئے گی، پھل آئے گی، وہ بھی یہ آلودگی سے سارا کچھ متاثر ہوتا ہے۔ تو رحم کرے، مطلب یہ بقا کی جنگ ہے، یہ اس وقت بقا کی جنگ ہے۔ تو اگر اس صورتحال، اب دیکھیں نا اس سے بڑا اور انڈیکیٹر کیا ہوگا کہ اب تو عالمی ادارے آپ کو بتا چکے ہیں کہ لاہور جیسے شہر، دلی جیسے شہر میں رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی اوسط زندگی جو ہے وہ 8 سے 10 سال کم ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا حکومت مصنوعی بارش کے پروگرام کو بر وقت نافذ کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے جی، ان کی ایک انگلی کا اشارہ ہے، ایک انگلی کے اشارے پہ جب آپ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، آپ کا جہاز موجود ہے، آپ کے ایکسپرٹس موجود ہیں، آپ کے پائلٹس موجود ہیں، اگر وہ اتوار والے دن یہ ندن ایریاز کی طرف جا سکتے ہیں تو اگر لاہور حکومت آرڈر کر دیتی وہ اس طرف کو بھی آ جاتے ہیں۔ تو لاسٹلی عوام کو کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو میں ایک بات، یہ ایک تو میں نے احتیاط بتایا کہ خود بھی اپنے کرتوتوں پہ غور کریں اور دھواں دینے والی موٹر سائیکلیں، بسیں، گاڑیاں جو ہیں خدارہ اس پہ کنٹرول کریں۔ مطلب پہلے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور زیرو لگتا ہے۔ مطلب دیکھیں نا، لوگ جس کی موٹر سائیکل، گاڑی، بس دھواں، ٹرک جو ہے وہ دھواں دے رہا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہیلمٹ والا جس نے ہیلمٹ پہنا ہے نہیں پہنا، اگر خدا نہ خواستہ وہ گرتا ہے تو چوٹ اس کو لگے گی، خدا نہ خواستہ ہلاکت بھی اس کی ہوگی۔ لیکن جو موٹر سائیکل یا گاڑی دھواں دے رہی ہے وہ فار شور اس کے اپنے سمیت سب کو متاثر کر رہا ہے، سب کو متاثر کر رہا ہے۔ تو وہ گاڑیوں پر مزید سختی کرے۔ ابھی اس طرح سے میڈم، مثلا آپ نے کتنے لوگوں کو
پریشان پایا ہے منور صاحب کہ میری گاڑی دھواں دیتی ہے، میں باہر نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گی، صبح ہم نے خبر بھی چلائی ہے کہ جو پولیس کی گاڑیاں ہیں وہ دھواں چھوڑ رہی ہیں۔ یہ اب دیکھیں سرکاری ملازم کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا محتاط گفتگو کرتا ہے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے کہ جنہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے ان کی اپنی گاڑیاں دھواں دے رہی ہیں۔ اچھا اب کرتے کیا ہیں، اسمبلی کے باہر گئے، سیکریٹریٹ کے باہر گئے، گلبرگ میں گئے، آپ کا ماحولیات کا محکمہ نا وہ آلے لگا کے تو گرین سرٹیفکیٹ، او بھائی جو گاڑی ابھی 2 سال 10 5 7 سال پرانی اس نے کہاں دینا ہے؟ دھواں تو دینا ہے جس نے ڈیزل پہ چلنا ہے، دھواں تو دینا ہے جو اچھا پھر کہتے جی ہم جرمانے کر رہے ہیں۔ جرمانے نہ کریں، جس طرح میں نے وہ شعر پڑھا تھا کہ سارا سحری سنن تو انکاری، بھائی اس گاڑی کو یا موٹر سائیکل کو بند کر کے سیدھا ورکشاپ میں لے جائیں، اسے کہیں گی جی یہ آپ کا چلان ہے، آپ کی گاڑی فلاں ورکشاپ بھیج دی گئی ہے، جو 2000 یا 3 موٹر سائیکل 3000 کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، گاڑی ہے اس کو 5000 جرمانہ نہ کریں، اسے کہیں جی یہ 24 گھنٹے کے بعد فلاں ورکشاپ سے لے کے جا کے اپنی گاڑی لے لیں۔ بالکل بالکل ناظرین، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے ہم اس وقت بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر منور صابر سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔